اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے ڈسپلن اور رمضان۔ رمضان کا مہینہ ہمیں انتہائی ڈسپلن کرنے کے لیے ہے۔ اس میں کوئی کام بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ جو احکامات، جو طور طریقے، جو دستور العمل پروردگار عالم نے آپ کو دیا، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے، کیا چاند ہوئے بغیر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ رمضان کا چاند نہ ہوا ہو تو آپ کا روزہ کیا رمضان کا روزہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی رکھے گا تو نفلی روزہ شمار ہوگا، وہ فردی روزہ شمار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اس دن عشاء جو ہے اس میں آپ کو تراویح شامل کرنی پڑتی ہے۔ وہ رات آپ صرف عشاء کی نماز ادا نہیں کر سکتے، مسجدوں میں اس دن فوری طور پہ تراویح کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ڈسپلن ہے، ایک سسٹم ہے کہ چاند کے طلوع ہوتے ہی رمضان کی پہلی رات ہو گئی تو پہلی تراویح ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیے، کیا آپ جب چاہیں سحری میں کھا سکتے ہیں؟ سحری جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، پورا نظام الاوقات ہے اس کا کہ سفید اور کالی دھاری کہ علیحدگی پر آپ نے کھانا پینا بند کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ پہ بہت سی پابندیاں لگ جانی ہیں۔ صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، گالی گلوچ چھوڑنی ہے، فحش کلامی چھوڑنی ہے، گھروں میں اپنے گھر والوں سے جو ایک میل جول ہوتا ہے وہ ترک کرنا ہے۔ الزام تراشی چھوڑنی ہے، جھگڑا چھوڑنا ہے۔ یہ آپ نے ڈسپلن میں آ جانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ترک کرنی ہے، ورنہ خود پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تو یہ کام نہیں چھوڑتا اور تیرے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کیا حاصل؟ اللہ کو کچھ حاصل نہیں ہے اگر اس ڈسپلن میں آپ نہیں آتے۔ جب چاہیں افطار کر لیں، اس کے لیے ٹائم فریم دیا گیا ہے۔ مغرب کی اذان افطاری کی اناؤنسمنٹ ہے۔ اب باجماعت نمازیں ہوتی ہیں، افطاری کی ٹائم دیا جاتا ہے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہے۔ آپ کو یہ ایک پابند بنا کر، نظم و ضبط دے کر، ڈسپلن دے کر، پابندی اوقات دے کر اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا کیا بینیفٹ ہے اس میں؟ اس میں آپ کے فوائد ہیں۔ ایک بات طے ہے، زمانہ اس پر گواہ ہے، آپ جب چاہیں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی قومیں سرخرو ہیں، حکمران ہیں، معاشی بہتری میں ہیں، آسانیاں ہیں ان کے ہاں، آسودگی ہے، وہ ساری قومیں وہ ہیں جو ڈسپلن ہیں۔ آپ کی نماز کے اوقات ہیں، مقرر چیزیں ہیں، کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی مرضی سے تبدیلی کر سکتے ہیں؟ مقرر ہیں، تاکہ ٹائم کی پابندی کا آرٹ آپ کو آ جائے، کیونکہ اللہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، باعزت دیکھنا چاہتا ہے، طاقتور دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے آپ کا ڈسپلن ہونا ازبز ضروری ہے۔ نماز بذات خود ڈسپلن کرنے والی چیز ہے، اس میں بڑی پنکچویلٹی ہے، ریگولیرٹی ہے، ٹائم کی فکسیشن ہے، مگر رمضان بطور خاص اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کھا پی بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتے۔
اپنی مرضی سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے کہ بھوکا سو گیا اور سحری نہیں کیے روزہ ہو گیا. پورا دستور العمل ہے اور اوقات کی پابندی ہے. اگر میں یقین کرتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے ملک میں ہمارے لوگ، ہمارے ادارے وقت کی پابندی شروع کر دیں، 60% مسائل حل ہو جائیں. 60% مسائل حل ہو جائیں. ہمارے ہاں کوئی وقت کی قدر نہیں کی جاتی، اور رمضان کے ذریعے رب العزت آپ کو یہ ٹیچ کر رہا ہے، یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ اوقات کی پابندی سیکھو، ڈسپلن سیکھو، کون سا کام کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے سیکھو. کوئی چیز ہم سیکھ نہیں رہے، ڈسپلن نہیں سیکھ رہے. روزہ آپ نے رکھ لیا، 30 کے 30 رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، اور آپ ڈسپلن کے عادی نہیں ہوئے، وقت کی پابندی کے عادی نہیں ہوئے، تو کیا آپ نے روزے رکھ لیے؟ کیا اللہ کے ہاں اس کے فیوز و برکات آپ کو مل جائیں گے؟ یہ رویے بدلنے کی شیڈول ہے، تربیت ہے، اصول ہیں، ضابطے ہیں کہ رویے بدلیں، پابندی اوقات کو پکڑیں مضبوطی سے، قطار بنانے کو پکڑیں مضبوطی سے، اپنی باری کا انتظار کریں، صبر سیکھیں مضبوطی سے. ہمارے ہاں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ سڑک پہ اگر ٹریفک کہیں بلاک ہو جائے تو 10 لائنیں بن جاتی ہیں. اتنا بھی پیشنس نہیں ہے، اتنا بھی ڈسپلن نہیں ہے، اور یہ ہارن پہ ہارن دیے جا رہے ہوں گے، چاہے دوسرے آدمی جو ہے اس کا دماغ ہوا میں اڑ جائے. ڈسپلن سکھانا چاہتا ہے اللہ آپ کو، چونکہ اللہ کا یہ طریقہ ہے، وہ جو ڈسپلن نظم و ضبط والی قومیں ہیں انہیں ہی کامیاب کرتا ہے. تو اگر آپ کو کامیابی چاہیے، قوت چاہیے، تو پابندی اوقات، قطار کی پابندی، اپنا جو بھی کام کیا جائے اس کو پوری استقامت کے ساتھ مستقل بنیادوں پہ کیا جائے، ڈسپلن کے ساتھ، کھانے کے اوقات مقرر ہوں، اور جتنے بھی آپ کے معمولات ہیں ان کے اوقات مقرر ہوں، ان کی ترتیب ہو، بغیر ترتیب کے کوئی کام نہ ہو. تو اگر آپ نے رمضان سے اور روزے سے بھوک پیاس بھی کاٹی، شدت پیاس برداشت کی، اور ڈسپلن نہ سیکھا، خدا کی قسم آپ نے کچھ نہ پایا.